السلام علیکم، ہیلو گائز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت بات شیئر کروں گی کہ گھر میں سکون چاہتے ہو تو اپنے گھر والوں کو اللہ پاک کا غلام بناؤ۔ اور گھر ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہمیں تحفظ اور سکون ملتا ہے۔ ہم سارا دن کے تھکے ہارے جب اپنے گھر آتے ہیں تو سکون سا مل جاتا ہے، اور ہم بے اختیار کہتے ہیں کہ اپنا گھر اپنا ہی ہے، بے شک وہ کچا ہے یا پکا، تو سکون اپنے گھر میں ہی ملتا ہے۔ اور گھر میں سکون اس وقت ملتا ہے جب ہم ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ رہیں، مل جل کر اتفاق سے رہیں، اور سب ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوں اور ایک دوسرے کا احساس کرنے والے ہوں۔ گھر تبھی لگتا ہے جب اس میں رہنے والے سب محبت پیار سے رہیں، اور ان سب رشتوں کو اللہ کی رضا کی خاطر نبھاؤ کہ میں نے ان سب رشتوں سے مخلص، خالص اور محبت والا رہنا ہے اپنے اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے۔ اور اگر آپ ان رشتوں کو اللہ کی رضا کے لیے نبھاؤ گے تو مخلوق یعنی بندے بھی آپ سے پیار کریں گے، محبت کریں گے۔ اور اگر درمیان میں سے اللہ تعالیٰ کو نکال کر مخلوق سے جیسے مرضی تعلقات بحال کرو، یہ مخلوق ایسی ہے کہ آپ ان سے وفا کر کر کے عادی ہو جاؤ گے، یہ آپ سے وفا نہیں کرے گی۔ لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی سے اچھا سلوک کیا مگر اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اچھا نہیں کرتا۔ اگر آپ نے یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوتا تو آپ کو پریشانی نہ ہوتی۔ اگر دکاندار اپنے کسٹمر سے اچھے طریقے سے بات کرتا ہے تو کیا کسٹمر اس کا غلام بن جاتا ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ پیار سے بات کرے گا تو ہی اس کی چیز بکے گی۔ لیکن آپ کے اس اخلاق سے اس کے دل میں آپ کے لیے اور بھی زیادہ جذبات پیدا ہوں گے، کیونکہ یہ مفاد پرست دنیا ہے۔ جہاں اس کا مطلب ہوگا وہاں یہ سر کر کے بات کرے گا۔ اگر اپنے گھر سکون چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو اپنا غلام نہ بناؤ، ان کو غلام بنانا ہے تو اللہ پاک کا بناؤ۔ اگر اللہ کے غلام بن گئے تو وہ آپ کے غلام خود بخود بن جائیں گے۔ اپنی بیوی کو کس کا غلام بناؤ؟ اللہ کا۔ وہ اللہ کی غلام بننے کے بعد آپ کی غلام بنے گی۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے مرد کو اللہ کا غلام بنائے۔ اگر اللہ کا غلام بنا دیا تو آپ کے حقوق خوشی خوشی ادا کرے گا۔ ہم ڈائریکٹ اپنا بنانے کی کوشش میں کسی کا بننے نہیں دیتے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ صرف میرا رہے۔ کبھی کبھی بچے کے ذہن میں لاشعوری طور پر یہ بات آتی ہے کہ میرے والد مفاد پرست ہیں اور وہ اپنا فائدہ چاہتے ہیں، تو جہاں ایسی بات انسان کے دل میں آتی ہے تو وہ لالچی ہو جاتا ہے۔ بہت سی نیک شریف حقوق جو ادا نہیں کر پاتے، لیکن اگر اپنے بچے کو اللہ کی غلامی سکھا دی جائے اور کہا جائے بچے میں بھی اگر کوئی حق کی بات سے ہٹ جاؤں تو آپ نے میرے خلاف ہو جانا ہے، تو میرا بھی حکم نہیں ماننا، تو میں ایسی بات بتاؤں کہ اگر اس نے اللہ کی غلامی اختیار کر لی، اللہ کا غلام بن گیا، تو آپ کا غلام وہ خود بخود بن جائے گا۔ تو گھر میں بڑا بھائی والد کی بات کا غصہ کرتا ہے تو چھوٹے بھائی جب بھائی کی بات کا غصہ کرتے ہیں تو بڑے بھائی کو غصہ آتا ہے، تو خود بخود وہ عزت کرتا ہے اور ایسے کر کے دکھائے کہ چھوٹا بھائی بھی خود بخود بڑے بھائی کی عزت کرے۔ تو ان سب کو اللہ تعالیٰ کے احکامات بتاؤ تاکہ تم ایک دوسرے کے غلام بن جاؤ۔ جب تم اللہ کے غلام بن گئے تو ان سب رشتوں کے خود بخود غلام بن جاؤ گے۔ اور اکثر ہمارے گھر بے سکون ہوتے ہیں اور زیادہ ٹینشنیں گھروں میں ہی ہوتی ہیں۔ جن کے گھر نہیں ہیں وہ بے سکون ہیں، اور جن کے گھر ہیں وہ ڈپریشن کی دوائی کھا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں کوئی بہت بڑا الٹا کام ہو رہا ہے جو بالکل فطرت سے ہٹ کر ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا، روٹی پیٹ بھرنے کے لیے ہے اور پانی پیاس بجھانے کے لیے ہے، اور اگر پیاس نہیں بجھ رہی کیونکہ پانی تو پیاس بجھاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جسم میں کوئی تو فالٹ ہے جو پیاس نہیں بجھ رہی۔ گھر کس کے لیے بنائے؟ سکون کے لیے۔ اگر گھروں میں سکون نہیں ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ہر گھر میں لڑائیاں، ہر گھر میں بے سکونی، لاکھوں میں ایک آدھ گھر ہوگا جس میں سکون ہوگا، بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا، جٹھانی دیورانی سے بات نہیں کر رہی،
ساس کا تو ایک مستقل ٹاپک ہے، والدین اولاد کی نہیں بن رہے، بیٹی کی نہیں بن رہی، میاں بیوی کی نہیں بن رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں کوئی چھوٹا موٹا فالٹ ہے، کوئی نقص ہے۔ جانور ہم سے اچھے ہیں، ہمیں آفس میں سکون مل رہا ہے، گھر میں نہیں مل رہا۔ یہ بہت بڑا نقص آ رہا ہے معاشرے میں، سب سے زیادہ اس لیے کہ جن غیر لوگوں کی رسومات کو ہم اپناتے ہیں اور بے سکون ہوتے ہیں۔ تو وہ فالٹ نقص کیا ہے؟ وہ بہت بڑا فالٹ نقص یہ ہے، اور ماہر نفسیات اکثر اس فالٹ کو ہائی لائٹ نہیں کرتے کیونکہ خود اس فالٹ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ کیا فالٹ ہے؟ وہ فالٹ جب تک حقوق کا دائرہ کار ٹھیک نہیں کیا جائے گا، کبھی بھی اتحاد اور محبت نہیں ہو سکتی۔ کہ جب تک ظلم ختم نہیں ہوگا، گھر میں محبت پیدا نہیں ہوگی۔ جو مذہب کو فالو نہیں کرتے، مطلب مذہب پر عمل نہیں کرتے، خدا کی قسم وہ الٹے لٹک کر پی ایچ ڈی نفسیات میں کر لیں، وہ ظلم کی تفصیل بتا ہی نہیں سکتے کہ ظالم کسے کہتے ہیں۔ ظلم کہتے ہیں کسی کا حق ادا نہ کرنا۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا حق کیا ہے تو کیسے ادا کرنا ہے؟ کس طرح پتہ چلے گا کہ حق کی ادائیگی کیا ہے اور عدم ادائیگی کیا ہے؟ کیونکہ حق کی ادائیگی کا کس پر کتنا حق ہے، اور اگر حق نہیں ادا کریں گے تو لڑائیاں ختم نہیں ہوں گی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کا حق مجھ پر ہے اور وہ یہ سمجھ ہی نہیں رہا، تو کیسے معاملے چلیں گے؟ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ معاملہ، یہ مطالبہ درست ہے یا غلط ہے؟ یا تو یہ اسلام بتائے گا، اگر اسلام نہیں بتاتا تو یہ پوری کائنات بیٹھ جائے تو یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے کہ کس پر کس کا کتنا حق ہے۔ یہ فیصلہ ہی نہیں کر پائے گا، ان میں اختلافات پیدا ہوگا۔ بعض دفعہ ہمارے کلچر، ثقافت، رسومات بتاتی ہیں کہ کس پر کیا حق ہے۔ ساری دنیا کہتی ہے یہ رسمیں غلط ہیں۔ دیکھیں، رسمیں تو یہ کہتی ہیں کہ عورت جہیز لے کر آئے، لیکن ساری دنیا کہتی ہے یہ غلط ہے۔ کئی جگہوں پر عورتوں کو جہیز نہ لانے پر جلا دیا گیا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ظلم کیا، جہیز کیوں نہیں لے کر آئی۔ ملکی قوانین بعض دفعہ بتاتے ہیں کہ عاجز ہیں کہ کس پر کس کا کیا حق ہے۔ اختلافات اور لڑائی کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بیٹے کے میرے اوپر کتنے حقوق ہیں۔ میں اس حد تک بیٹے کو اپنا پابند بنا سکتا ہوں، اس کے آگے اللہ نے حق نہیں دیا۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو اس حد تک اپنا پابند بنا سکے جتنا ہمارے دین نے کہا ہے اور جتنا اس کا حق ہے۔ عورت کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس حد تک مرد سے حق منوا سکتی ہوں، اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کر دی ہے، مجھے اجازت نہیں ہے۔ ساس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس حد تک میری بہو اخلاقاً میری خدمت کر سکتی ہے، لیکن ہمارے ہاں کس کا کیا حق ہے یہ تو یونیورسٹیوں میں بھی نہیں پڑھایا جا رہا۔ ماہر نفسیات کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حق کیا ہے، تو وہ گائیڈ یا اصلاح کیسے کرے گا؟ اسلام پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ سارے مسائل گھروں سے شروع ہو رہے ہیں، جھگڑے، فساد، لڑائیاں، تھانے میں فساد کم ہوتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے چھوٹے عملے کو پتہ ہے کہ آفیسرز کی بات میں نے ماننی ہے، کن باتوں کو ماننا ہے، کن باتوں کو میں نے کس طریقے سے ماننا ہے، اور کون سی باتیں مجھ پر لازم ہیں۔ تو ایسی جگہوں پر لڑائی جھگڑے کم ہیں کیونکہ وہاں کچھ قوانین ہیں، یہ اس طرح کرنا ہے یا اس طرح نہیں کرنا۔ اور آفیسرز بھی جھگڑے کم کرتے ہیں کیونکہ باس کو پتہ ہے کہ یہ میرا ملازم ہے، میرا کتنا فرما بردار ہے، اور اس کو تنخواہ کتنی دینی ہے اور کس ٹائم پر دینی ہے، اور اس نے کتنے بجے آنا ہے اور یہ کام کرنا ہے، اور اس کی تنخواہ کتنی ہے۔ تو کالا ہے یا گورا، بس مجھے تو کام سے غرض ہے، یہ کام ہے، کرو گے تو تنخواہ ملے گی ورنہ چھٹی۔ لیکن گھروں کے لڑائی جھگڑے بہت خطرناک ہو چکے ہیں، چھریاں چاقو نکل آتے ہیں، 2 سال تک بھائی سے بات نہیں کرتے، طلاقیں ہو جاتی ہیں، بچے رل جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی باس کی وجہ سے ڈپریشن میں گیا ہو، ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں۔ بیوی اپنے شوہر کی وجہ سے، شوہر اپنی بیوی کی وجہ سے، ساس اپنی بہو کی وجہ سے، اور بہو اپنی ساس کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں۔
الگ کر دو، ان کو ہم دودھ جو پلایا ہم معاف نہیں کریں گے، یہ وہ اس طرح کے تانے دیتے ہیں۔ یہ ماں باپ کا حق ہی نہیں۔ بیٹا جوان ہو گیا، بالکل الگ رہ سکتا ہے، اگر وہ خوشی سے ساتھ رہے تو یہ برکت ہے، ورنہ وہ علیحدہ رہ سکتا ہے۔ اپنی مرضی سے لوگوں کو اسٹائل کی زندگی گزارنے دیں۔ بات کو تو دیکھ ہی نہیں رہے، بات تو وہی ہے، اسٹائل بھی وہی ہے، پھر مزہ آئے کیا خیال ہے؟ اسٹائل کی تو اتنی ویلیو نہیں ہے، بات صحیح ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ماتحت جو لوگ ہیں میں ان کو اس حد تک پابند بنا سکتا ہوں جتنا شریعت نے مجھے حق دیا ہے، شریعت سے زیادہ نہیں۔ یہ سب سے پہلے والدین پر آتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ بیٹا اگر فرما بردار ہے تو باپ اس کو نچوڑ لے گا، کیونکہ وہ ہر بات مانتا ہے، اور یہی اس کی غلطی ہے کہ وہ ہر بات مانتا ہے۔ کہیں اس نے انکار کر دے یا انکار کر دیا تو باپ پورے معاشرے میں ذلیل کر دیتا ہے کہ اس نے میری بات نہیں مانی۔ اگر بیٹا نافرمان ہو تو والد کہتا ہے بیٹا 100 میں سے ایک بھی بات مان لے تو میں راضی ہوں۔ اگر آپ بھی جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں کو ایک حد تک اپنی بات منوائیں، ٹینشنیں نہ دیں، اپنے گھر کو پرسکون بنائیے۔ ہمارے ہاں والد بوڑھا ہو جائے، وہ کھانستا بھی ہے تو ہمیں برا لگتا ہے، اور باقی حقوقوں کو ایسے تصور کر لیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے حقوق بتائے ہیں اسلام میں، ان پر عمل کریں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ حقوق ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام میں مکمل داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھروں میں سکون کیسے پیدا کیا جائے؟ پہلا اصول جس کی مسلمانوں کو سمجھ آنی چاہیے، مگر انہوں نے کوشش بھی نہیں کی کہ ہمیں سمجھ آ جائے، اور 3 آیات میں سکون کا لفظ بولا ہے اور چوتھے لفظ میں اطمینان کا لفظ بولا ہے۔ تو میں کسی کے سکون اور خوشی کے 4 ستون کھڑے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا، صبح کو بھی اللہ پاک پیدا کرنے والا ہے اور رات کو بھی سکون کے لیے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور دوسری جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ہیں جس نے تمہارے گھروں کو سکون بنایا ہے، اور تیسری جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ کی ویسے تو بہت ساری نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ نکاح کرو، یہ سنت ہے، اور تمہاری بیوی کو تمہارے لیے سکون کا باعث بنایا۔ اور چوتھی آیت اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے سکون اور اطمینان اپنے ذکر میں رکھا ہے، لیکن ان چاروں آیتوں کو سمجھنا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے خوشی ملے، سکون ملے، اور اس کا گھر اس کے لیے باعث سکون بن جائے، تو دنیا کے کسی کونے میں بھی اسے سکون نہیں ملے گا۔ جو شخص سکون اور خوشی کا متلاشی ہے، اس کے لیے اس کی گھر والی اور گھر والی کے لیے اس کا گھر والا خوشی کا باعث ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور اتفاق سے رہیں۔ جو شخص فطرت کے بنائے ہوئے اصول رات کے اندر سکون نہیں کرتا، وہ دن کے اندر بھی سکون حاصل نہیں کر سکے گا۔ کامل خوشی اور کامل سکون اسی شخص کو حاصل ہوتا ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنے گھر میں اللہ کا ذکر اور شکر اور اس کی عبادت کرتا ہو، اور کائنات میں سب سے پرسکون اور خوشیوں کو اپنے اندر میں جمع کرنے والا یہی شخص ہے۔ آپ دنیا کے بڑے بڑے ہوٹل میں چلے جائیں تو سکون اور جو خوشی گھر ملے گی وہ نہیں ہوگی۔ آپ دن کو 4 گھنٹے سو لیں، جو نیند کی لذت رات کو رکھی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو لباس بنایا ہے، وہ دن کی نیند میں سکون نہیں ہے۔ دنیا جہاں کے لوگ آپ کو سیلوٹ کرنے والے ہوں، لیکن جو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے محبت اور احترام اکرام دے سکتی ہے، وہ آپ کی بیوی آپ کو دے سکتی ہے۔ اسی طرح وہ عورت کو خامد دے سکتا ہے، اور دنیا کے اندر کوئی اس کو محبت احترام اکرام نہیں دے سکتا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اصول کے بعد زندگی کو خوبصورت بنانے کے اصول دیے، جس سے خوشی اور سکون آئے گا۔ اور شریعت کی یہی خوبصورتی ہے کہ وہ صرف مرد کے حقوق سامنے نہیں رکھتا بلکہ عورت کے حقوق بھی سامنے رکھتا ہے، اور یہ دونوں ایک گاڑی کے ٹائر ہیں، ایک ٹائر پر گاڑی نہیں چل سکتی۔ جس طرح مرد کے حقوق ہے اسی طرح عورت کے بھی حقوق ہیں۔
خامد کی بھی ذمہ داریاں گھر پر ہے جس طرح عورت کی ہیں. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے اپنے حقوق سر انجام دینے کی توفیق